پی آئی اے کے طیارے فوکر F-27 نے 25 مئی 1998 شام 5:35 پر گوادر ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ اس طیارے کی منزل حیدرآباد ایئرپورٹ تھی۔ طیارے میں 33 مسافر اور عملے سمیت 38 افراد سفر کر رہے تھے۔ اڑان بھرے ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ طیارے کو 3 لوگوں نے ہائی جیک کر لیا۔ ہائی جیکرز نے طیارے کے پائلٹ عزیر خان کو کہا کہ وہ اس جہاز کو نیو دہلی لے کر چلے، لیکن پائلٹ نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس اتنا فیول نہیں ہے کہ یہ طیارہ نیو دہلی لے جایا جا سکے۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ پائلٹ نے چپکے سے حیدرآباد ایئرپورٹ کے جنرل مینیجر کو فون کر دیا۔ جنرل مینیجر نے فون اٹھایا اور ہائی جیکرز کی تمام باتیں سن لیں اور فون بند کر دیا۔ اب پائلٹ نے ہائی جیکرز کو کہا کہ وہ طیارے کو نیو دہلی بوج ایئرپورٹ پر ہی لینڈ کرے گا۔ یہ سن کر ہائی جیکرز پرسکون ہو گئے اور اپنی منزل پر پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ طیارہ ہوا میں اڑتا رہا۔ کچھ دیر بعد پائلٹ نے ہائی جیکرز کو کہا کہ وہ نیو دہلی کے بالکل قریب ہیں، اس لیے وہ بوج ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا ہے۔ پائلٹ نے پھر سے حیدرآباد ایئرپورٹ کے جی ایم کو فون کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ بوج ایئرپورٹ ہے؟ تو جی ایم، جو کہ پہلے سے ہی ساری کہانی سمجھ چکا تھا، اس نے ہندی میں جواب دیا کہ ہاں جی، یہ بوج ایئرپورٹ ہی ہے۔ اس کے بعد پائلٹ نے جی ایم کے ساتھ چند باتیں کی جس کا جواب اسے ہندی میں دیا گیا، جسے سن کر ہائی جیکرز کو مکمل یقین ہو گیا کہ وہ نیو دہلی ہی لینڈ کر رہے ہیں۔ اسی دوران حیدرآباد ایئرپورٹ کے جی ایم نے پاکستان آرمی اور حیدرآباد پولیس کے ساتھ رابطہ کر لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد پاکستان آرمی کے جوان اور ایس ایس پی اختر گورچانی اور اے ایس پی ڈاکٹر عثمان انور ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ چونکہ جہاز بالکل ایئرپورٹ کے قریب تھا تو ڈاکٹر عثمان انور نے ایئرپورٹس کی تمام لائٹس آف کروا دی، جبکہ جہاز میں بیٹھے ہائی جیکرز ابھی بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بوج ایئرپورٹ پر ہی لینڈ کر رہے ہیں۔ رات ہو گئی اور آخر کار جہاز حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ مسافروں اور عملے کو بحفاظت کیسے باہر نکالا جائے۔ اب صرف اسی بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ ہائی جیکرز حیدرآباد ایئرپورٹ کے عملے کو بوج ایئرپورٹ کا عملہ سمجھ کر ان سے رابطہ کرے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخر ہائی جیکرز نے فلائٹ انجینئر سجاد چودھری کو ایئرپورٹ بھیجا تاکہ مسافروں اور مطلوبہ اشیاء کو ان سے وصول کر لیا جائے اور جہاز کو بھی ریفیول کر دیا جائے اور ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ تھا، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ موت کے منہ میں کون جائے گا؟ تو ایس ایس پی اختر گورچانی، اے ایس پی ڈاکٹر عثمان انور اور ڈی سی حیدرآباد سہیل اکبر شاہ نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ تینوں لوگ اندر چلے گئے تو اے ایس پی ڈاکٹر عثمان انور نے ہائی جیکرز کو بتایا کہ میرا نام رام ہے اور میں ایئرپورٹ کا اسسٹنٹ مینیجر ہوں۔ ایس ایس پی اختر گورچانی نے کہا کہ میرا نام اشوک ہے اور میں ایئرپورٹ کا مینیجر ہوں، جبکہ ڈی سی حیدرآباد سہیل اکبر شاہ نے اپنا تعارف ڈی سی راجستھان کروایا۔ یہ تینوں لوگ ہائی جیکرز کے ساتھ ہندی میں باتیں کرتے رہے۔ اس وقت ان تینوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اور ان کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی ان تینوں کی زندگیوں کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ آخر گفت و شنید کے بعد مسافروں کو جہاز سے باہر نکال لیا گیا۔ اب جہاز میں عملہ تھا ہائی جیکرز سے یا پھر یہ تینوں لوگ؟ جو ہی مسافر جہاز سے باہر نکلے تو پاکستان آرمی کے جوانوں نے جہاز پر دھاوا بول دیا اور چند لمحوں کے بعد ہی ان تینوں ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیا آپ نے غور کیا کہ ڈاکٹر عثمان انور کون ہے اور وہ اس وقت کس عہدے پر کام کر رہے ہیں؟ تو ناظرین، ہمارے موجودہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور 1998 والے وہ اے ایس پی ہی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کئی لوگوں کی زندگیاں بچائی اور ہائی جیکرز کو بھی گرفتار کیا، اور بعد ازاں ان کو قائد اعظم پولیس میڈل سے بھی نوازا گیا۔ آئی جی پنجاب کا چارج سنبھالے ان کو ابھی تقریباً 2 ماہ ہوئے ہیں اور اس قلیل عرصے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ڈاکٹر عثمان انور نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کئی کامیابیاں سمیٹی اور اپنی سروس کے دوران جہاں پر بھی اپوائنٹ رہے میرٹ پر کام کیا، جن کی تفصیل آپ کو بآسانی انٹرنیٹ پر مل سکتی ہے۔ اب وہ لوگ جو شاید عقل سے پیدل ہیں اور اپنے لیڈر کی اندھی تقلید میں ایسے شاندار آفیسر پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔